السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سے کی معصوم سے رائٹر عابر شاد۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دے۔ چلے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر عابر شاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 7۔ سحری کا وقت تھا۔ قاسمی ہاؤس میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب ریحان بولا، ماما کیا ہم نانو سے کبھی نہیں ملیں گے؟ جب فائقہ بیگم اور ریاض صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ فائقہ بیگم وہ خود سالوں سے جانا چاہتی تھی، پر کیا کرتی، اتنے سالوں سے جا نہیں پاتی تھی، اپنے پیاروں سے مل نہیں پاتی تھی۔ دوسری طرف ریاض صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جائیں، ملیں سب سے، لیکن گناہ نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ ماما، بابا، ہم ان سے معافی مانگیں گے، دیکھنا وہ مان جائیں گے، ریحان جیسے اپنے والدین کو امید دلانے والے انداز میں بولا۔ اور اگر نہ مانے تو؟ فائقہ بیگم نے اپنا خدشہ پیش کیا۔ ماما، آپ کو ہار سے ڈر لگتا ہے؟ ریحان جیسے اپنی ماں کی بات سن حیران ہوا تھا۔ ایک دو دفعہ ہارنے سے بہتر ہے نا کہ انسان چپ ہی رہے، فائقہ بیگم نظر جھکا کر بولی تھی۔ ہم منائیں گے ان کو، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ مان بھی جائیں گے۔ ریاض صاحب فائقہ بیگم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے امید سے بولے۔ کیا سچ میں ڈیڈ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم جائیں گے نانو کی طرف؟ ریحان کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ ہاں انشاءاللہ، ریاض صاحب بولے تھے۔ واو، مزہ آئے گا، ہماری فیملی پھر سے ایک ہوگی، ہم کزن پھر سے ایک ساتھ ہوں گے، بہت جلد، ریحان خوشی سے بولا۔ اچھا چلو بس سحری کر لو، فائقہ بیگم ریحان کو دیکھ بولی تھی، اور پھر تینوں نے پرسکون ماحول میں سحری کی تھی۔ آگے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کون ہے، کیا ہے، گناہ کیا تھا، کیا غلطی تھی جس نے ان سب کو الگ کیا، وہ سب آگے پتہ چلے گا۔ وہ سب ڈائننگ پر بیٹھے خوشگوار ماحول میں سحری کر رہے تھے۔ یزدان نے پراٹھا اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا، جب آیت فوراً بولی، اس پراٹھے کو نہ کھائیں، یہ بھی میں نے بنایا ہے، اگر اس میں زہر ڈلا ہوا تو؟ آیت تنزیہ بولی تھی، جیسے یزدان اس کی رات والی بات یاد کرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یزدان نے آیت کو دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ زہر کس نے ڈالا ہوگا؟ یزدان جان کر انجان بنتے سوال پوچھ گیا۔ آیت تو جیسے حیران ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے بنایا ہے تو میں ہی ڈالوں گی نا، آیت نے نفی میں سر ہلاتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو پھر یہ پراٹھا جس نے بنایا ہے نا، وہ زہر بھی دے دے تو کوئی پرابلم نہیں ہمیں۔ یزدان پراٹھے کو اپنی پلیٹ میں رکھتا ترچھی نظر سے آیت کو دیکھ بولا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ زیادہ فارغ غازی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کو تو جیسے اس کی بات کھٹکی تھی۔ یہ کون ہے اب؟ یزدان حیران ہوا تھا۔ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے، لیکن ناولز ورلڈ کی سب لڑکیاں جانتی ہیں، ہمارا فکشنل ہیرو، اور آپ اس جیسے بالکل نہیں بن سکتے۔ آیت منہ بنا کے بولی، میں اپنے آپ میں ہی ایک ہیرو ہوں، مجھے کسی جیسا بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میرا نام ہی کافی ہے میری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ یزدان کالر جھاڑتے بولا تھا۔ بڑے آئے عمران خان، آیت منہ دوسری سمت کرتے بولی تھی۔ ڈائننگ پر بیٹھے سب لوگ ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہے تھے، جب زنیرہ بیگم آیت کا کندھا ہلاتے بولی، آیت یہ کیا ہو رہا ہے؟ زنیرہ بیگم سنجیدگی سے بولی تھی، کچھ نہیں امی، کسی کو عزت راست نہیں آتی۔ آیت اپنی آنکھیں گھما کر بولی تھی، آیت میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا، تمہاری تربیت تو یہ نہیں کی کہ تم اپنوں سے بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرو، ان سے زبان درازی کرو؟ زنیرہ بیگم آیت کو آنکھیں دکھاتے بولی تھی۔ سوری ماما، آیت اپنی امی کی بات سمجھ کر چپ ہو گئی تھی۔ اس دوران کوئی کچھ نہ بولا تھا سوائے آیت کی امی کے، کیونکہ زنیرہ بیگم آیت کی ماں تھی۔ کب کہاں اپنے بچے کو روکنا ہوتا ہے، ایک ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ گھر میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی خوشی، کوئی سیلیبریشن، کوئی پارٹی نہیں ہوا، تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کسی کی شادی کرا دی جائے۔ بی جان عبد الرحمن کو دیکھتی بولی، جو بار بار نیند میں جا رہا تھا۔ ہیں وہ کس لیے؟ یقیناً میری، ہے نا؟ رات کو میں نے آپ کو کہہ رہا تھا شادی کا۔ ہائے آپ کتنی اچھی ہیں بی جان، لو یو، آج سے آپ میری کرائم پارٹنر۔ عبد الرحمن کی تو جیسے نیند ہی اڑ گئی تھی، وہ جو کب سے نیند کی وادیوں میں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اس بات کی خوشی سے اچھلا تھا۔ چپ کر جا، تجھے بہت ماروں گی نالائق کہیں کا، بی جان نے اسے چپ کروایا تھا۔ بی جان بتائے نا کس کی شادی؟ اب کی بار نور تجسس سے بولی، تیری شادی۔ بی جان نور کو دیکھ بولی تھی، استغفر اللہ بی جان، ابھی تو مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے، ایسے کیسے؟ نور روحان سی ہوئی تھی۔ تو پھر چپ ہو جاؤ، نہیں کرا رہی تمہاری شادی، میری بات مکمل تو ہونے دو۔ اس سے پہلے بی جان کچھ بولتی عثمان صاحب ہی نے بی جان کو ٹوکا تھا، امی جان ابھی نہیں، کچھ دیر رک جائیں، اتنے سال ہو گئے ہیں عثمان، اور کتنا وقت؟ اور بی جان جیسے اپنے بیٹے کی بات سمجھ نہیں سکی تھی۔
جی امی جان، جانتا ہوں، لیکن ابھی کچھ ٹائم اور صبر کر لیں، صحیح وقت پر دیکھیں گے۔ عثمان صاحب بی جان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دینے والے انداز میں بولے تھے۔ ناشتہ کرتے یزدان کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ تو جیسے بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ سمجھتا کیوں نہیں، اس گھر میں بڑا وہی تھا، سب سے پہلے شادی اسی کی ہونی تھی، اور اس سے یہ اچھے سے معلوم تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ آیت ہی بنے گی۔ لیکن وہیں دوسری طرف آیت جو انجان تھی، اس کا دل جیسے بھر آیا تھا۔ وہ اپنے دل کے بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، شادی شودی ہوتی رہے گی، پہلے میرا مسئلہ کشمیر سن لو۔ میں صبح آفس جاؤں گا یا نہیں؟ کیونکہ مجھے بہت نیند آئی ہے، اس لیے ابھی بتا دیں۔ عبدالرحمن سب کو سیریس باتیں کرتا دیکھ بولا تھا۔ چار لوگ بیٹھ کر سیریس ٹاپک پر بات کریں اور عبدالرحمن ان کو ڈسٹرب نہ کرے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عبدالرحمن دیکھ رہے ہو نا کیا بات ہو رہی ہے؟ ایسا نہ ہو تمہیں ابدی نیند سلاد کر اللہ کے پاس بھیج دوں، پھر نیندیں پوری کرتے رہنا۔ عثمان صاحب عبدالرحمن کو گھورتے بولے تھے۔ نہیں، اتنا اوپر نہیں جانا، اور مجھے اتنی بھی نیند نہیں آ رہی کہ آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں بابا۔ دیکھیں میں جاگ رہا ہوں، بالکل نیند نہیں آ رہی مجھے، میری دونوں آنکھیں پوری کھلی ہیں۔ عبدالرحمن پہلے مزاحیہ پھر عثمان صاحب سے ڈرنے والے انداز میں بولا تھا کہ جب سب سر جھکا کر مسکرا دیے تھے۔ عبدالرحمن خاموش ہو جا، ایسے نہ ہو تمہیں دنیا سے باہر بھیج دوں، عثمان صاحب تپے ہوئے لہجے میں بولے۔ اوہ اچھا ڈیڈ، آپ بھی کیا یاد کریں گے، کیا فرما بردار اولاد تھی آپ کی۔ یہ لے ہو گیا خاموش۔ عبدالرحمن اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولا تھا۔ شکریہ انکل پر اتنا بڑا احسان کرنے کے لیے، مہا مسکرا کر بولی تھی۔ جی ہم ایسے چھوٹے موٹے احسان کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کو بھی کوئی کام ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، میں بڑے بڑے احسان بھی کرتا ہوں۔ عبدالرحمن ایسے بولا تھا جیسے کوئی پرائم منسٹر ہو۔ مثلاً کہ مہا حیران ہوئی تھی۔ مثلاً کہ میں آپ کو اپنی فیملی دے سکتا ہوں، آپ کو امی بنا سکتا ہوں، بھابھی بنا سکتا ہوں، بیوی بھی بنا سکتا ہوں۔ عبدالرحمن اپنے کچھ سوچتے بولا تھا جب اس سے اپنے الفاظوں کا خیال آیا تھا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلی دبائی تھی اور جلدی سے اپنی بات کا ڈیفینس کرتے بولا تھا۔ مطلب کہ میں آپ کی شادی کروا دوں گا نا کسی اچھے سے انسان سے جو میرے جیسا ہو، آپ کو خوش رکھے، ہنسا سکے، بس یہ، اور کچھ نہیں۔ ہر بات کو نیگیٹو نہیں لیتے گائز۔ عبدالرحمن اپنی بات کو مکمل کرتے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پیتے بولا تھا۔ مہا، نور اور آیت اور یزدان جو اسے گھور رہے تھے، عبدالرحمن کی بات پر ان کی سانس بحال ہوا تھا۔ ہمیں چاہیے اپنی زبان کو وقت کی مناسبت اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں، کیونکہ ایک ہماری زبان ہی ہے جو ہمیں تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے اور زمین پر بھی لے آتی ہے۔ شکر، بٹ ابھی مجھے فیملی نہیں چاہیے، ابھی آپ لوگ کافی ہیں۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک انجان فیملی میں انون ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سب میرے اپنے ہیں۔ سائمہ آنٹی، سنیرا آنٹی، بی جان، زیران چاچو، عثمان انکل، آپ سب نے مجھے ایک فیملی کی طرح رکھا ہے۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ آیت اور نور تو جیسے مجھے میری بہنیں لگتی ہیں۔ مہا کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی تھی جب عثمان صاحب مسکرا دیے تھے۔ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہو بیٹا، آپ بھی ہمیں آیت اور نور کی طرح ہی عزیز ہو۔ آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ ہمیں والدین اپنی فیملی سمجھو۔ عثمان صاحب مسکرا کر مہا کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے، اور اتنے میں فجر کی اذانیں ہوئی تھی۔ سب سحری کی دعا مانگتے روزہ رکھا تھا اور مرد نماز پڑھنے مسجد چلے گئے تھے، وہیں دوسری طرف عورتیں اپنے کاموں میں لگ گئی تھیں۔ آیت اور نور، مہا ڈائننگ سمیٹ کر نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ سر پر ہاتھ رکھنا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یتیم کے سر پر بس ہاتھ بھی پھیر دے تو جتنے بال اس کے سر کے نیچے آئیں گے نا تو رب ان کی خطائیں معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں عطا کر دے گا، اتنے درجات بلند کر دے گا، خالی دست شفقت ہی دینا دلانا تو پھر بات کی بات ہے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ نیند تو جیسے آیت کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھے اپنے برابر دیکھا تھا جہاں مہا اور نور پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ آیت نے نور کو آواز دی تھی، جس پر نور ہلکا سا کسمسا کر اور واپس سو گئی تھی۔ جب آیت اپنا دوپٹہ اٹھاتے چھت پر آ چکی تھی تازہ ہوا میں ٹہلنے، وہ چھت پر ٹہل ہی رہی تھی۔ بی جان کی باتیں اس کے دماغ میں جیسے گھس کے بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنی بار سر جھٹکا تھا، لیکن بی جان کی شادی والی بات اس کے دماغ میں جیسے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ڈر جیسے بیٹھ گیا تھا، یزدان کو کھونے کا ڈر، اپنی محبت کے خود سے دور جانے کا ڈر، یزدان پر کسی اور کی حکمرانی ہوگی، یہ باتیں جیسے اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب
آیت کو لگا اس کے پیچھے کوئی ہے۔ آیت نے آہستہ سے مڑی، مقابل کو دیکھتے وہ چیخ مارنے لگی تھی، لیکن مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کرانے کی ناممکن سی کوشش کی تھی۔ چپ چپ چپ، آیت میں ہوں یزدان۔ یزدان نے اسے چپ کروانے کی ناممکن سی کوشش کی تھی۔ آپ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آیت بھوکلاہٹ میں بولی تھی۔ آپ سے سیدھا تم، واؤ! یزدان تو جیسے حیران ہوا تھا۔ نہیں وہ میں کیا تم میں نہیں کیا میں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالوں کیا؟ آیت جیسے گھبرا کر بولی تھی۔ ویسے تم بہت ہی کوئی پاگل لڑکی ہو۔ یزدان بھی اب وہ اسی کے انداز میں بولا۔ ہاں لیکن آپ سے کب؟ آیت منہ بنا گئی تھی۔ تیرے ورگی ایک لینڈ جاوا 10 لبدیاں نے، یزدان پنجابی میں بولا تھا۔ او کدی تو اپنی بوتھی شیشے وچ دیکھی ہے؟ آیت کو جیسے اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ زہران کو لگا تھا آیت کو پنجابی نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ تو اس کی فرفر پنجابی پر حیران ہوا تھا۔ نہیں تو بھی کھا دے، یزدان شرارت سے بولا۔ لے پھر ویکھ لا۔ آیت جوتی اتارتی اس کے منہ کے سامنے گرتی بولی تھی۔ 5 نمبر ہے جوتی کا، انشاءاللہ عید پر دلا دوں گا۔ یزدان آیت کی حرکت کو اگنور کرتے پازیٹیو وے میں لیتا بولا تھا۔ جب آیت تو یزدان کی بات پر حیران ہوئی تھی اور اپنی جوتی نیچے رکھتے پاؤں میں پہنی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آیت روحان سی ہوئی تھی۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ میں آپ ہوں یا تم ہوں؟ یزدان اپنا سر کھجاتے ایکٹنگ کرتے بولا۔ تم کتے ہو، وہ یہ کہتی جانے لگی تھی جب یزدان اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ اور تم؟ ویسے کتے کی فیمیل کیا ہوتی ہے؟ یزدان سوچتے ہوئے بولا۔ شاید کتی ہوتی ہے، ٹھیک سے نہیں پتا۔ آیت نہ سمجھی سے بولی۔ کیوں؟ پھر اگر میں ڈاگ ہوں تو تم بھی ڈاگی ہو۔ یزدان نے اردو کے جملے کی جگہ جانور کا نام انگلش میں لینا مناسب سمجھا تھا۔ آپ کالے کریلے ہو۔ آیت رونے والی ہوئی تھی۔ تم کالی کریلی ہو؟ اس کا بازو چھوڑتے یزدان بولا تھا۔ وہ آپ بھاڑ میں جاؤ۔ آیت اسے دھکا دیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یزدان اسے جاتا دیکھ کہکا لگا گیا تھا۔ پاگل ہے لیکن میری ہے، یزدان خود سے بولا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لانچ میں بیٹھی سائمہ بیگم اور زنیرہ بیگم کسی سے بات کر رہی تھیں۔ تو تمہیں کتنی تنخواہ چاہیے؟ سائمہ بیگم سامنے لمبے قد والی لڑکی جو ابائے میں تھی اس سے بولی تھی۔ اس لڑکی نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ سائمہ بیگم اور زنیرہ بیگم سے چھپا ہوا تھا۔ باجی آپ مجھے فریم میں بھی رکھ لیں گی تو میں رہ لوں گی، بس مجھے گھر میں رہنے کے لیے چھت چاہیے بس، اور مجھے غریب کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی بات پر سائمہ بیگم اور زنیرہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی آواز کچھ عجیب تھی۔ تو مطلب تم نے صرف گھر سے تعلق ہے؟ اب کے زنیرہ بیگم بولی تھی۔ جی بالکل باجی، لڑکی سرسبات مہراتی بولی۔ ٹھیک ہے، آج سے تم یہیں کام کرو گی اور یہیں رہو گی، وہ رہا تمہارا کمرہ۔ سنیرہ بیگم نے کچن کے برابر والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا، جو گھر سے تھوڑا آؤٹ سائڈ پر تھا۔ ہمیں کام چور لڑکیاں پسند نہیں ہیں، سائمہ بیگم اس لڑکی کو سمجھاتے بولی۔ تو میں کون سا لڑکی ہوں مامی؟ پردے کے پیچھے سے کوئی آہستہ سے بولا تھا۔ کیا کچھ کہا ہے تم نے؟ سنیرہ بیگم بولی تھی۔ نہیں نہیں باجی، بس میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ لڑکی تھوڑا گھبرا کر بولی۔ ہاں چلی جاؤ۔ سائمہ بیگم نے اسے اجازت دی تھی۔ جب وہ جی اچھا کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جس کا زنیرہ بیگم نے اسے بتایا تھا۔ بھابھی کیا یہ ٹھیک ہے؟ زنیرہ بیگم اس لڑکی کو جاتا دیکھ بولی تھی۔ اللہ خیر کرے، ٹھیک ہی ہوگی، سائمہ بیگم زنیرہ بیگم کو حوصلہ دیتے بولی تھی۔ جی بس اللہ خیر ہی کرے، زنیرہ بیگم نے کہا تھا، اور دونوں واپس باتوں میں لگ گئی تھی۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ویسے آج والی ایپیسوڈ میں نے مٹھو کا سین نہیں ڈالا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ سو آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔